اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو معجزات عطا فرمائی۔ کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 4 دیے، کسی کو 6 دیے۔ لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی، جب باری عبداللہ کے در یتیم کی آئی، جب باری میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، اللہ نے میرے محبوب کو بے شمار معجزات عطا فرمائی۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں، اللہ نے میرے محبوب کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پورے وجود کو مجسمہ معجزہ بنایا۔ میرے نبی کے ہاتھوں سے معجزات ظاہر ہوئے، میرے نبی کی آنکھوں سے معجزات ظاہر ہوئے، میرے نبی کی جسم اطہر سے معجزات ظاہر ہوئے۔ تمام معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمایا وہ ہے قرآن مجید والا معجزہ۔ اللہ نے ہم کو وہ مقدس کتاب عطا فرمائی جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ میرے دوستو، کتاب اسے کہتے ہیں جسے لکھا جائے، کلام اسے کہتے ہیں جسے بولا جائے۔ یہ قرآن جو ہے یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کلام اس لیے ہے، حضور نے فرمایا ھذا کلام اللہ وخرج منہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی سے نکلا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ قرآن وہ ہے جس کی تلاوت ساری کائنات کے رب نے خود فرمائی ہے، اس لیے یہ کلام اللہ بھی ہے۔ اس قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ میرے دوستو، یہ وہ مقدس قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں رعب بھی ہوتا ہے، دبدبا بھی ہوتا ہے، جلال بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن میں رعب بھی ہے، دبدبا بھی ہے، جلال بھی ہے۔ لیکن میرے دوستو، جب یہی قرآن میرے پیغمبر کے سینہ اطہر پہ اترا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے جلال کو جمال میں بدل دیا، یعنی یہ جلالی کلام تھا۔ جب حضور کے سینے کے اندر آیا تو یہ جلالی جو تھا یہ جمالی کلام بن گیا۔ اس قرآن کے بوجھ کو کوئی چیز برداشت نہ کر سکی۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ اس قرآن کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتے۔ قرآن کی وحی کے بوجھ کو اگر برداشت کیا ہے تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں برداشت کیا ہے۔ تو اس لیے یہ جلالی کلام تھا، جب حضور کے سینے کے اندر آیا تو یہ جمالی ہو گیا۔ اب اس قرآن کی تاثیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، لوگوں قرآن کے ذریعے سے برکتیں حاصل کیا کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کو جو ہم نے عظمت عطا کی ہے، جو فضیلت عطا کی ہے، جو رمضان المبارک کی برکتیں ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں؟ انزل فیہ القرآن، ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن اتارا ہے۔ پتہ چلا کہ رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں کی سرداری اس لیے ملی کہ اس مہینے کے اندر قرآن اتارا گیا۔ اللہ نے لیلۃ القدر کی بات کی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر والی رات کی عظمت تو آپ جانتے ہیں۔ اللہ آسمان سے فرشتوں کو اتارتے ہیں جو ذکر کرنے والوں کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، جو دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ صبح تک چلتا ہے۔ لیلۃ القدر والی رات کو اتنی عظمت کیوں ملی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس لیے ملی کہ اس رات کے اندر اللہ نے اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید کو اتارا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس قرآن کی نسبت جس چیز کے ساتھ ہو جائے وہ چیز بھی عظمت والی بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دکان کے ایک کپڑے کا ٹکڑا لاتے ہیں، اس کپڑے کے ٹکڑے کو کوئی نہیں پوچھتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کپڑے کے ٹکڑے کو لا کر آپ گھر میں سلائی کرتے ہیں، اس کا ایک غلاف بناتے ہیں اور جا کر مسجد کے اندر الماری سے ایک قرآن اٹھا کے اس پہ چڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ کپڑے کا ٹکڑا تھا، لیکن جب قرآن کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی یعنی یہ قرآن کا غلاف بنا، اب یہ عام کپڑا نہیں رہا بلکہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ اب کوئی آدمی اگر قرآن کو اٹھاتا ہے، قرآن کو چومتا ہے تو قرآن کو بعد میں چومتا ہے، کپڑے کو پہلے چومتا ہے۔ پتہ چلا جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے اللہ اس چیز کو بھی